بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو، جستجو آپ کے جلووں کی رلاتی ہے ہمیں، جستجو آپ کے جلووں کی رلاتی ہے ہمیں، مر نہ جائیں کہیں للہ سنبھالو ہم کو، مر نہ جائیں کہیں للہ سنبھالو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو، مانگنے کا بھی سلیقہ نہیں آتا ہے ہمیں، مانگنے کا بھی سلیقہ نہیں آتا ہے ہمیں، صدقے حسنین کے کملی میں چھپا لو ہم کو، صدقے حسنین کے کملی میں چھپا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم
نہ لہدی کا نہ غم حشر کا کھٹکا ہوگا، نہ لہدی کا نہ غم حشر کا کھٹکا ہوگا، در کے ٹکڑوں پہ اگر آپ جو پالو ہم کو، در کے ٹکڑوں پہ اگر آپ جو پالو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو، آسی عشرت کی دعا یا نبی اللہ سنو، آسی عشرت کی دعا یا نبی للہ سنو، بہر عصیان کے تلا تم سے نکالو ہم کو، بہر عصیان کے تلا تم سے نکالو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المنتجبین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے سورۃ فتح کی آیت کریمہ کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ بیان کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا خیال ہے کہ یہ تیسری نشست ہے جس میں ہم یہ بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے کلمہ طیبہ کا توحید کا دوسرا جز ہے اور قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ ہے۔ ان تین آیت کریمہ کے ان تین مبارک الفاظ میں سے پہلے صرف لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ہماری جو بات ہے اور جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے مظہر ذات۔ تو ہمارا جو بیان ہے یہاں تک پہنچا، اور کچھ میرے دوستوں نے کہا کہ تھوڑا سا پیچھے سے ریپیٹ کر دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ ہے حرف مشدد کا۔ مشدد کا معنی ہے جو پچھلے حرف کو اگلے حرف سے ملائے۔ تو میرے دوستو،
پچھلا حرف پہلے حرف سے ملانا چاہے تو پہلے حرف کے دروازے پر اس کو آنا پڑتا ہے، پہلے حرف سے جڑ جانا پڑتا ہے، تو پہلا حرف آواز دیتا ہے، ارے پچھلے حرف تو براہ راست مجھ سے نہیں جڑ سکتا، اگر مجھ سے جڑنا ہے تو درمیان والے سے جڑ جا، حرف مشدد سے جڑ جا، یہ مجھ سے پہلے ہی جڑا ہوا ہے، ہم پہلے ہی جڑے ہوئے ہیں، جو اس سے جڑ گیا وہ مجھ سے جڑ گیا۔ تو جس طرح حرف مشدد پچھلوں کو پکڑ کر اگلوں سے ملا دیتا ہے، اسی طرح جو وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ گیا، آپ اس کا بازو پکڑ کر خدا سے ملا دیتے۔ حاضرین محترم، اللہ پاک نے اپنے اسم پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم پاک کی مظہریت رکھی ہے، سو جو فیض اللہ اللہ کہنے سے ملے گا وہی فیض محمد محمد جپنے سے ملا۔ اس کی عکاسی خواجہ محمد یار صاحب رحمت اللہ علیہ نے یوں فرمائی ہے کہ محمد محمد کریندے گزر گئی، احد کولو احمد گلیندے گزر گئی، کہ محمد محمد تو کرتے رہے، عمر گزر گئی، اللہ کی جو اللہ کی شان ہے اس کے اندر ہم احمد کو تلاش کرتے رہے تو میری عمر گزر گئی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے اسم پاک کا مظہر ہے۔ اب آگے بات سمجھنے والی ہے، وہ یہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چار نام ہیں، چار نام ہیں جو ایک ہی مادہ سے ہیں، ایک ہی مادہ سے ہیں، اور وہ مادہ ہے حمد، اور حمد کا معنی ہے تعریف، اور حمد سے کیا ہے حامد، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم پاک حامد بھی ہے، سے محمود بھی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم پاک محمود بھی ہے، اور حمد سے احمد ہے، حمد سے احمد ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم پاک احمد بھی ہے، اور احمد سے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم ذات محمد ہے۔ تو حمد سے چار مشتق ہوئے، تو چار اسماء گرامی حمد میں سے ہیں، محمد، محمود، احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں نام ہیں۔ اب جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ حامد کا معنی ہے تعریف کرنے والا، کیا معنی ہے تعریف کرنے والا۔ اب دھیان کیجئے کہ حامد کا معنی ہے کرنے والا، تو کہا محبوب تعریف کرنے والا بھی تو ہے، محبوب تعریف کرنے والا بھی تو ہے، اور محمود کا کیا معنی ہے جس کی تعریف کی گئی، تو فرمایا میرے محبوب تعریف کرنے والا بھی تو، اور جس کی تعریف کی گئی وہ بھی تو، اللہ اکبر، تعریف کی گئی وہ بھی تو۔ حامد بھی ہیں تو محمود بھی ہیں، مگر حامد اور بھی کئی ہیں، حامد اور بھی کئی ہیں، محمود بھی کئی اور ہیں، مگر نہ کوئی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حامد، اور نہ کوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا محمود ہے۔ مگر میں نام کی بات کر رہا ہوں، جہاں تک اللہ کی حمد کا تعلق ہے، جہاں تک اللہ کی حمد کرنے کا تعلق ہے، جس نے حمد کی وہ حامد ہو گئے۔ تو اب ملائکہ چونکہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں وہ بھی حامد ہیں، اور ان کے اندر کئی حماد بھی ہوں گے، کئی حامدین بھی ہوں گے، کیونکہ جیسے جیسے ان کا بیان جاری رہے گا، حمد جاری رہے گی، ان کا مقام بڑھتا رہے گا، اس لیے ان میں بہت سارے لوگ حماد ہوں گے، کئی حامدین ہوں گے،
تو جن جن کی تعریف کی گئی وہ محمود ہو گئے۔ تو فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو نے تعریف کی تو حامد ہوا، اور تیری تعریف کی گئی تو محمود ہوا، مگر تو محمود ہوا مگر میں نے چاہا کہ تو حامد ہو، کہ حامدوں میں کوئی تیرے جیسا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ دیکھو رب تعالیٰ نے یہ چاہا، رب تعالیٰ نے گوارا نہیں کیا کہ میرے محبوب جیسا بھی کوئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی تیرے جیسا حامد نہ رہے، اور میں نے چاہا تو ایسا محمود ہو کہ محمودوں میں کوئی تیرے جیسا محمود نہ رہے۔ سو میں نے شان حامدیت میں تعریف کرنے والوں میں تجھے یکتا بنانا چاہا، تو جب تعریف کرنے والوں میں تجھے یکتا بنانا چاہا تو حامد تھا۔ کیا تھا؟ حامد تھا۔ پھر تمہیں احمد بنا دیا، پھر تمہیں احمد بنا دیا۔ تو احمد کا ہوا بڑا تعریف کرنے والا، بہت بڑا تعریف کرنے والا۔ تو احمد ایک ایسا نام عطا کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انسان کی تعریف میں یہ نام زمین پر کسی کا نہ تھا، نہ آسمانوں پر کسی کا تھا، نہ آسمانوں میں نہ زمین کسی کا نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے احمد نام کسی کا نہ تھا۔ پھر میں نے چاہا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو محمود ہے، تو محمود ہے، تیری تعریف کی گئی۔ باری تعالیٰ نے فرمایا پھر میں نے چاہا تو ایسا محمود ہو جن کی تعریف کی گئی ان میں بھی تو یکتا ہو جا، ان میں تو یکتا ہو جا کہ تعریف کیے گئےوں میں کوئی تیرے جیسا نہ ہو۔ تو جب میں نے چاہا کہ تعریف کرنے والوں میں کوئی تیرے جیسا نہ رہے، تو کوئی تیرے جیسا نہ ہو، تو میں نے تجھے حامد سے احمد کر دیا، تجھے حامد سے احمد کر دیا۔ اور جب چاہا کہ تعریف جن کی جاتی ہے ان میں بھی کوئی تیرے جیسا نہ رہے، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تجھے محمود سے محمد کر دیا۔ تو محمد کا معنی ہوا جس کی بے حد تعریف کی گئی ہو، اور دونوں نام جدا رکھ دیے، آسمانوں پر نام احمد رکھا، زمین پر نام محمد رکھا۔ اب یہ نقطہ سمجھنے والا ہے کہ احمد کی ترقی ہوئی حامد سے، واہ بھائی واہ، احمد کی ترقی ہوئی حامد سے، اور محمد کی ترقی ہوئی محمودیت سے۔ احمد حامدیت میں یکتا ہے، احمد حامدیت میں یکتا ہے، اور محمد محمودیت میں یکتا ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حامد کہا آسمانوں میں، اور حامد کا معنی ہے محبوب، بڑی حمد کرنے والا۔ آسمان میں سے سارے ملائکہ ہر وقت اللہ کی حمد میں رہتے ہیں، کل ملائکہ ہمہ وقت اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف میں رہتے ہیں۔ تو اللہ کی تعریف کرنے والے جتنے بھی ہیں سب حامدین ہیں۔ ان حامدوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد بنا کر متعارف کرایا، ان لوگوں میں، ان حامدوں میں احمد بنا کر متعارف کرایا۔ وجہ انسان جو ہے یہ شر پسند ہے۔ اگر یہاں احمد رکھ دیتا رب تعالیٰ نام، تو ان کو سارے ہی جیسے اب بھی کہتے ہیں نا، بندہ بندہ بندہ، عبد عبد عبد، رٹ لگاتے ہیں۔ وہ آگے جا کے میں یہ بیان کروں گا، اس کے متعلق عبد کے متعلق میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے رٹ لگانے کے لیے نہیں بنایا نام عبد، نا 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 نا۔ اس لیے اللہ پاک نے آسمانوں میں احمد نام رکھا، تاکہ سارے آسمانی کائنات کے فرشتوں کو پتہ چل جائے کہ ہم ساری زندگیاں ہماری بیت گئیں، ہماری ساری زندگیاں بیت گئیں، لیکن ہم حامد ہوئے صرف، اور میرا محبوب تم سب میں احمد ہوا، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم سب میں احمد ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم احمد الحامدین ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ احمد الحامدین، سب حامدوں میں احمد۔
وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعریف کرنے والوں میں سب سے اونچا کر دیا آسمانوں میں۔ اب زمین کی باری آئی، جب زمین کی باری آئی تو فرمایا زمین پر میرے حسن کے جلوے ہیں۔ اب اللہ کہتا ہے کہ یار زمین پر تو حسن کے جلوے ہیں، یہاں لوگ اس کائنات کی تعریف کریں گے، کوئی کسی کی تعریف کرے گا، کوئی کسی کی تعریف کرے گا، کوئی بیٹے کی تعریف کرے گا، کوئی اپنے باپ کی تعریف کرے گا، کوئی اپنے مرشد کی تعریف کرے گا کہ میرا شیخ بہت اچھا ہے، بڑا صالح اور متقی اور پرہیزگار ہے، گرچہ کہ ہر بندہ کسی نہ کسی کی تعریف کر رہا ہوگا۔ اپنے نہ یار یہ تو مزے والا کام نہیں ہے۔ تو یہاں ہوں گے محمود، بہت محمود ہوں گے، وہاں تو سوائے اللہ کے اور کسی کی حمد ہوتی ہی نہیں، لہذا احمد کرنے والوں میں مصطفیٰ کو احمد بنا دیا، حمد کرنے والوں میں، حمد کرنے والوں میں ملائکہ میں آسمانوں پہ احمد بنا دیا، تاکہ حامدوں میں کوئی مصطفیٰ جیسا نہ رہے۔ زمین پر کروڑوں کی حمد ہوگی، ایک دوسرے کی حمد بیان کر رہے ہوں گے، تعریف کر رہے ہوں گے۔ فرمایا یہاں کیونکہ بڑے لوگوں کی تعریف ہوگی تو جتنوں کی تعریف کائنات میں ہو رہی ہوگی، ہوتی رہے گی، سب محمودوں میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بنا دیا، اور فرمایا لوگوں جب ساری تعریف کائنات میں تم لوگوں کی ختم ہو جائیں گی تو سب سے بڑھ کر جس کی تعریف کی جائے گی وہ میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو زمین پر ہوئے آپ محمد المحمودین، اس کا یہ مطلب ہوا کہ سب تعریف کیے گئوں سے بڑھ کر تعریف کیا گیا، سب تعریف کیے گئوں سے بڑھ کر تعریف کیا گیا، اور آسمان پر ہوئے احمد الحامدین، سب حمد کرنے والوں میں بڑھ کر اللہ کی حمد کرنے والا۔ تو بات جو میں سمجھانے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب تعریف کی اللہ کی تو تب سب سے بڑھ گئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوئی تو اس میں بھی سب سے بڑھ گئے۔ تعریف کرنے والوں میں کوئی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں ہے، اور نہ تعریف کیے جانے والوں میں کوئی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر بھی بے مثل ہیں، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بھی بے مثل ہیں۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر بھی بے مثل ہیں، فرش پر بھی بے مثل ہیں۔ لوگوں سمجھو، جس خدا نے فرش و عرش پر کسی کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا مثل بننا گوارا نہیں کیا، تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مثل بنانا کیسے گوارا کرے گا، یا بننا کیسے گوارا کرے گا؟ یاد رکھو، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف حامد رہتے تو پھر حضور مثال بھی کوئی نہ کوئی ہو جاتی۔ اگر خالی حامد رہتے پھر کوئی کہتا ہاں اور بھی مثل ہیں اور بھی حامد ہیں، مگر اس نے حامد سے احمد بنا کر مثلیت کی کو قطع کر دیا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حامدوں میں کوئی نہیں، اور خالی محمود رہتے تو مثل کی کوئی بات رہتی، مگر محمود سے مد بنا کر محمودیت کے اندر مثلیت کی جڑ کاٹ دی۔ اب نہ کوئی حامدوں میں مثل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب نہ کوئی محمودوں میں مثل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ورائے عرش کوئی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل، نہ فوق الارض پر کوئی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام میں بھی بے مثل ہیں، اور شان میں بھی بے مثل ہیں۔ شان میں بے مثل ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یاد رکھے اے میرے محبوب، میں نے تیرا ذکر بلند کر دیا تیری خاطر۔ کس کی خاطر؟ تیری خاطر۔ ہائے ہائے، اے میرے محبوب تمہارا ذکر لمحہ بلمحہ بلند ہوتا رہے گا۔ جس کا شان خدا بلند کرے اس کا شان کون کر سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں، احمد کا مطلب حمد کرنا۔ جو حمد کرتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، جو حمد کرتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے۔ جب حضور نے اللہ کی حمد کی تو شان عبدیت کی، شان عبدیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بندگی اجاگر ہوا۔
اور فرمایا جب محبوب تو حامدوں میں احمد ہے، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ سارے فرشتے تخلیق کائنات سے لے کر آج تک میری حمد کرنے والے سب بندے ہیں، اور سب کسی نہ کسی مقام پر ہیں۔ اگر محبوب تو احمد ہو کر اس مقام بندگی پر ہے کہ میرے بندوں میں کوئی بندگی میں بھی تیرے جیسا نہیں ہے، اور آسمانوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عبدیت کو اجاگر کیا، اور زمین پر نام محمد رکھا، اور محمد کا معنی ہے جس کی بہت تعریف کی جائے، اور جس کی بہت تعریف کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے محبوب کہتے ہیں۔ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے اسے محبوب کہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑھتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی، یہ آواز آتی تھی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ بخش دو جو چیز چاہو، کیونکہ محبوب خدا ہو، مصطفیٰ ہو مجتبیٰ ہو، جو کہوں اس سے سوا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اے شہنشاہ مدینہ، نور سے معمور سینہ، مشک سے بہتر پسینہ، دیکھ لیں ہم سب مدینہ، دیکھ لیں ہم سب مدینہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام عاجزاں
نہ ہو قبول، دست بستہ ہے کھڑے حاضر غلام، پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام۔ آنکھ ہر وقت میری تجھ سے لڑی رہتی ہے، آنکھ ہر